اللہ تعالیٰ تو پتے پتے کی حرکت سے واقف ہے، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف ہے۔ کیا وہ رب تمہارے دل کے اس حال سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ رب تمہارے دل کے اس حال سے ناواقف ہے؟ اس وسیع آسمان پر اترے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتیں اور جنہیں تمہاری نظریں دیکھ سکتی ہیں، جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان سب کی گنتی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہر ایک کی خبر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ تمہاری تکلیف نہیں سنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کی محبت کو۔ محسوس تو کرو ایک بار اللہ تعالیٰ کی محبت کو کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں، تم جو چیز سوچ رہے ہو اس کے بارے میں، اور جو تمہاری زندگی میں ابھی ہوا ہے اس کے بارے میں، اور آگے جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں، اور تمہاری زندگی یعنی کہ تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہاری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر اس چیز سے واقف ہے۔ تو تم پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو نہیں بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بار محبت کو قبول کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے ویسے زندگی ایک بار گزار کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بہتر کرنا شروع نہ کر دے تو کہنا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا تمہارے لیے، لیکن ایک بار تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی کوشش تو کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے کام کرتا رہے، ہم پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سولیوشن نکال کے دے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس لگائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم آپ ہم صرف نام والے مسلم نہ بنیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کا بتایا ہے ہم ویسے انسان بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے ہم ویسے رہیں، ویسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ویسے اپنی پوری زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے تمہاری جو کچھ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تم کیسے راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہو، اور تم کیسے اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے چھپائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بس آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن بہترین وقت پر بہترین طریقے سے تمہاری ہر چیز کو، جس پریشانی سے تم گزر رہے ہو وہ پریشانی ختم کر دے گا، اور تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ یہ میریکل اسٹوری میریکل آف استغفر اللہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، میں پڑھ کر بتاتی ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں کالے جادو سے متاثر ہوا، یعنی کہ بلیک میجک ہوا تھا ان کے اوپر۔ اس نے میری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ صدمے اور تکلیف سے گزرے۔ میں نے استغفر اللہ کے فائدے سیکھے، اس کے بارے میں سنا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اب میں اس کو 24 گھنٹے اس لحاظ سے پڑھوں گا، جب بھی جہاں بھی میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی گاڑی میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں اٹھتا اور جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا میں اس وقت بھی استغفر اللہ کرتا۔ اس روزمرہ کے 3 مہینے بعد میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، لیکن بہت مضبوطی کے ساتھ۔ میں نے اس کے مقابلے میں ایک بہتر جگہ پر جاب حاصل کی، جہاں پر انہیں 3 میں سے ایک جاب کا انتخاب کرنا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک اچھی جاب دلوائی ان کو۔ پھر جلد ہی میں نے اپنا قرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بلیک میجک کے جو اثرات تھے ان کے اوپر، اس سے نجات مل گئی، اور میری زندگی میں کئی طرح کی برکتیں اور بھلائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ میں ہر ایک کو نصیحت کرتا ہوں جو مشکلات کے شکار ہیں، زندگی میں کوئی بھی کسی بھی چیز سے پریشان ہیں، تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں روزانہ کا ایک اہم حصہ بنا لیں، اور آپ کی دعاؤں کا جواب اور تمام برکتیں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو برائیوں سے دور کرے، ہم سب کو برائیوں سے دور کرے، ہم سے تمام حسد اور جو بھی آپ پر بلیک میجک ہوا ہے ان سب کو دور کریں، ہمیں اپنے فضل سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور اپنی بخشش کے ساتھ ہمارے لیے ہر تنگی سے نجات اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے رب۔ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری تھی، جس میں انہوں نے 3 مہینے تک ہر
وقت استغفر اللہ پڑھا۔ بہت سارے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم گن گن کر استغفر اللہ پڑھیں، اگر آپ گن کے پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ گن گن کر نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جو استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے موسلادھار بارشیں کریں گے۔ بارش مطلب رحمت کی بارشیں، رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت کے راستے کھول دیں گے، رزق کے راستے کھول دیں گے، اس کو ہر تنگی سے نجات کا راستہ بتائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ استغفر اللہ کو ایسے آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے گن گن کے پڑھنا۔ تو آپ ضرور جس بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں، زیادہ کچھ آپ ذکر نہیں کر سکتے، بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں چیزیں نہیں پڑھ سکتے، تو استغفر اللہ کو ضرور پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ اور اگر کوئی پریشانی نہیں بھی ہے تو بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا اور ایک ہفتے میں ہی آپ کو تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔